اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ڈیری فارمنگ ان پاکستان یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک بار پھر ایک بہت ہی زبردست اور معلوماتی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انشاءاللہ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو جانوروں کے لیے دیسی ملک بوسٹر بنانے کا طریقہ بتائیں گے، جس سے انشاءاللہ آپ کے جانوروں کے دودھ کی پیداوار میں زبردست اضافہ ہوگا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں یا پھر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی طرف۔ بہت سے لوگ اپنے جانوروں سے زیادہ دودھ حاصل کرنے کے لیے جانوروں کو ملک بوسٹر کا استعمال کرتے ہیں۔ ملک بوسٹر یعنی بہت سی ادویات ہوتی ہیں یا انجیکشنز ہوتے ہیں جو جانوروں کو لگائے جاتے ہیں یا استعمال کروائے جاتے ہیں، جس سے جانور وقتی طور پر دودھ تو بڑھا دیتا ہے لیکن اس سے جانوروں کی صحت پر بہت برے اثرات ہوتے ہیں۔ نہ صرف جانوروں بلکہ انسانوں کی صحت پر بھی بہت زیادہ خطرناک اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ جانوروں کی صحت پر اس طرح اس کے اثرات ہوتے ہیں کیونکہ جب ہم جانوروں کو اس طرح کے مختلف کیمیکلز اور ادویات یا انجیکشن وغیرہ استعمال کرواتے ہیں تو اس سے وقتی طور پر تو جانور کے دودھ کی پیداوار بڑھ جاتی ہے، لیکن اس سے جانور کچھ عرصے کے بعد مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتا ہے۔ جانور کیلشیم کی شدید کمی کا شکار ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ جانور ہیٹ میں نہیں آتا، اور اگر ہیٹ میں آ بھی جائے تو وہ بار بار رپیٹ ہو جاتا ہے، یا اگر گبن ہو بھی جائے تو 3، 4، 5 ماہ کے بعد وہ بچہ گرا دیتا ہے، جس سے فارمر کو بہت زیادہ نقصان پہنچتا ہے۔ اس طرح کی ادویات کے انسانوں کی صحت پر بھی بہت برے اثرات مرتب ہوتے ہیں کیونکہ ہم جانوروں کا دودھ استعمال کرتے ہیں تو دودھ کے ذریعے اس طرح کے خطرناک اور مضر صحت کیمیکلز انسانوں میں بھی منتقل ہوتے ہیں۔ اس لیے تھوڑے سے دودھ کے لالچ میں اپنے جانوروں کو اور اپنی صحت کو داؤ پر نہیں لگانا چاہیے۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں آپ کے لیے ایک دیسی ملک بوسٹر بنانے کا طریقہ بتائیں گے جو کہ بالکل محفوظ ہے اور ہر طرح کے سائیڈ ایفیکٹ سے محفوظ ہے۔ سب سے پہلے آپ اس نسخے میں استعمال ہونے والے اجزاء نوٹ کر لیں اور پھر آپ کو جانوروں کو استعمال کروانے کا طریقہ بھی بتایا جائے گا۔ دیسی ملک بوسٹر بنانے کے لیے آپ کو جو اجزاء چاہیے ان میں گندم کا دلیا 2 کلو، تارا میرا پاؤڈر 5 چمچ، 150 گرام گڑ۔ اگر پرانا گڑ مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ دوسرا گڑ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ 1 پاؤ مکئی کا دلیا، 100 گرام ہالیوں، 1 چمچ میٹھا سوڈا، 100 گرام LS منرل، 50 گرام DCP پاؤڈر، اور اگر سردیاں ہیں تو 150 گرام گھی یا تلوں کا تیل، اور اگر گرمیاں ہیں تو 150 گرام سرسوں کا تیل۔ اب آپ کو یہ تیار کرنے کا اور جانوروں کو کھلانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے 2 کلو گندم کا دلیا لے کر اس کو پانی میں ڈال کر پکائیں۔ اتنا پکائیں کہ گندم کا دلیا اچھی طرح پک جائے۔ جب وہ پک جائے تو اس کو اتار لیں اور ٹھنڈا ہونے دیں۔ ٹھنڈا ہونے کے بعد اس میں 5 چمچ تارا میرا پاؤڈر شامل کر لیں۔ اس کے بعد اس کے اندر 150 گرام گڑ شامل کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر 1 پاؤ مکئی کا دلیا شامل کر لیں۔ پھر اس کے اندر 100 گرام ہالیوں شامل کر لیں اور ساتھ ہی 1 چمچ میٹھا سوڈا بھی اس کے اندر شامل کر لیں، اور پھر اس کے بعد اس کے اندر 100 گرام LS منرل بھی اس کے ساتھ مکس کر کے شامل کر دیں، اور اس کے بعد اس کے اندر 50 گرام DCP پاؤڈر بھی ایڈ کر دیں۔ اور پھر اگر سردیوں کا موسم ہے تو 150 گرام گھی، اگر دیسی گھی مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، ورنہ آپ عام گھی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یہ نسخہ گرمیوں میں استعمال کروانا ہے تو 150 گرام سرسوں کا تیل۔ یہ ساری چیزیں بتائے گئے طریقے کے مطابق اور مقدار کے مطابق مکس کر کے جانور کو کھلا دیں، اور یہ آپ نے صرف ایک ٹائم ہی کھلانا ہے، اور 1 مہینے تک آپ نے اپنے جانوروں کو یہ دیسی ملک بوسٹر کا نسخہ جو ہے وہ ایسے ہی بنا کے استعمال کروانا ہے۔ انشاءاللہ اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کے جانوروں کے دودھ کی پیداوار میں بھی زبردست اضافہ ہوگا، اور دودھ میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت میں بھی بہتری آئے گی۔ جانوروں کے جسم پر چمک بھی پیدا ہوگی اور جانوروں کی صحت بھی بہترین ہو جائے گی، اور اس کے علاوہ جانور دوبارہ بہت جلدی ہیٹ میں آ کر وقت پر کراس ہو کر گبن بھی ہو جائیں گے۔
اور اس نسخے کا کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے، اور جانوروں کے دودھ کی پیداوار میں اضافے کے ساتھ ساتھ ان کی صحت کو بھی بہترین کرے گا۔ تو اس لیے آپ یہ اپنے جانوروں کو استعمال کروائیں، اور یہ گبن جانوروں کو نہیں استعمال کروانا بلکہ صرف دودھ والے جانوروں کو استعمال کروانا ہے، چاہے وہ تازہ سوئے ہوں یا وہ 2-3 ماہ یا 4 ماہ کے سوئے ہوئے ہوں۔ انشاءاللہ آپ کو اس سے بہترین رزلٹ ملے گا۔ اگر تازہ سوئے جانوروں کو استعمال کروانا ہے تو جب وہ میلہ پھینک لیں تو اس کے بعد ہی آپ اپنے جانوروں کو شروع کروا سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازا کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔